الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کبیرہ اور صغیرہ، کبیرہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ۔ دیکھیں، کبیرہ گناہوں کا کفارہ ایک ہی ہے، آپ سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ تمام کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پہلے ہم کبیرہ گناہوں کا کفارہ دیکھیں گے، بعد میں صغیرہ۔ تو سچی توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اگر آپ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں، کبیرہ گناہ میں اگر کسی کا حق ہے تو وہ اس میں شرط ایک زیادہ ہے کہ آپ اس کا حق لٹائیں بندے کا، اور پھر کبیرہ گناہ کو توبہ کریں۔ تو کبیرہ گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ آپ سچی توبہ کریں، رسماً نہیں، برائے نام نہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، پھر آپ وہ نہ کریں تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور موت سے پہلے پہلے انسان اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ اسی طرح توبہ کرنے والے کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ کلمات، درج ذیل کلمات کے ذریعے توبہ کرنے والے کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے حضرت بلال بن یسر بن زید کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے اور میرے باپ نے میرے دادا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں اس اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی اور قیوم ہے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں، تو اس سے گناہ سارے معاف فرما دیے جاتے ہیں، وہ میدان جنگ سے باگاہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے کبیرہ گناہوں کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ عمر بھر بھی اگر گناہ کرتے ہیں تو اگر سچی توبہ کرتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر بلکہ صحیح حدیث ہے بخاری کی، مسلم کی، کہ 100 آدمی کو قتل کرنے کے بعد سچی توبہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے قتل کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ایک بندے نے اتنے قتل کیے تھے، مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے بشرطے کہ اس کی توبہ سچی تھی۔ اب مسئلہ صغیرہ گناہ، دیکھیں صغیرہ گناہ ایسی غلطی جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لیکن اس کو سخت الفاظ پہ اس پہ بیان یا وعیدیں نہیں ہیں، اظہار ناراضگی نہیں ہے، تو وہ صغیرہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نمازی کو دوران نماز کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا، اس بھی وعید نہیں ہے، صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں، وضو کے بعد انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، اس کو بھی منع کیا گیا، لیکن یہ صغیرہ گناہ ہے۔ دوران نماز بال سنوارنا، کپڑے سمیٹنا، دوران نماز جماعی آنا، اس کو نہ روکنا، یہ منع تو کیا گیا ہے لیکن اس پہ کوئی وعیدیں نہیں ہیں، تو یہ صغیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوران تشہد ہاتھ پر ٹیک لگانا، ٹھیک ہے نا۔ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا، پیشاب کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، مسجد کی آرائش اور زینت پر فخر کرنا، درمیانے انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی پہننا، یعنی کچھ ایسی چیزیں جو منع کی گئی ہوں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، گھر میں جلتی آگ چھوڑ کر سونا، پیٹ کے بل لیٹنا، سفید بال نکالنا، یہ سارے کچھ ایسے گناہ ہیں جسے منع تو کیا جا سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، منع کیا ہو لیکن کوئی وعید نہ ہو۔ حلال کھانے سے نفرت کرنا، کسی کی ہوا خارج ہونے پر ہنسنا، دھوپ اور چھاؤں میں بانٹنا، آدھی دھوپ اور آدھا چھاؤں، اس میں بیٹھنا، مہمان کے لیے غیر ضروری استاذ سے بڑھ کر تکلف کرنا، یہ بھی صغیرہ گناہ ہے۔ جس چھت پر آپ، اسی طرح بندہ جوتا کھڑا ہو کر پہننا، مرغ کو برا بلا کہنا، یہ کچھ ایسے گناہ ہیں۔ زیادہ ہنسنا، مریض کو کھانے پینے پر مجبور کرنا، بخار کو بلا کہنا۔ تو اب اس میں ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ ان گناہوں کا کفارہ نیک اعمال ہے۔ نیک اعمال صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا کفارہ ہے۔ اگر آپ صغیرہ گناہ کرتے ہیں، جیسے آپ نے وضو کیا، آنکھ، ہاتھوں اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تہجد پڑھتے ہیں، آپ کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کبھی صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، ایک نماز اور دوسری نماز۔ پچھلے جمعہ کی نماز پہلے جمعہ کی نماز کے دوران والے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں، کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔
ایک رمضان کے درمیان دوسرے رمضان کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چل کے جانا، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ ہے، 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یوم عاشوراء کا روزہ ہے، گزشتہ 1 سال گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہیں اس سے آپ لیلۃ القدر میں قیام، گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو یہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کی شرط یہی ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن آپ نیکی کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی نیکی کی، اس سے آپ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض کا صغیرہ گناہ بھی کبیرہ تک چلے جاتے ہیں۔ اس لیے چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، دونوں سے بچنا ہے، کیونکہ آپ کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ سوچیں آپ۔ اس لیے صغیرہ گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ چاہے آپ نماز جیسی بات بھی کر رہے ہوں، کبیرہ گناہ کی معافی نہیں ہوتی، وہ معافی مانگنے سے معافی ہوتی ہے۔ کچھ کبیرہ گناہ تو ایسے ہیں اللہ دنیا میں آپ کو سزائیں دے کے معاف کر دے، کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں اللہ آپ کو جہنم میں قبر میں عذاب دے، روز محشر میں عذاب دے، پل صراط میں تکلیفیں دے، جہنم سے پہلے اللہ آپ ان کا سزا دے دے۔ کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا اور کافی لمبا عرصہ اس میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ کے بھی آگے درجے ہیں، کبائر میں بھی بڑے کبائر ہیں، اس لیے ہمیں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اور جتنا بھی ہم نے یہ پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اگر اس پہ کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو ہم سے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پہ چلنے کی توفیق دے، اور صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔